مقام علی اصغر بلند ہے، شہزادے کی ذات پر اتنی بلند صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، یک زبان مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہی، دعا گو میرا مالک آپ سب کا کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں ظاہری ذکر کی اس ظاہری زینت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرب کسی مقام کا نام نہیں ہے، کل بھی براہ راست آغاز تھا، سفر آج بھی طویل ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کم از کم اس دروازے یعنی اس باب تک سجدہ ریز ہونے کی جس باب پر کائنات کی دعائیں جا کر خود دعا کرتی ہیں اصغر ہمیں قبول کر لیں۔ آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، غالباً آپ اس کو خطابت کا جملہ سمجھ لیں تو بسم اللہ وہ بھی قبول ہے، موج ہے، علی علی جس بھی طرح ہو، لیکن میں یہ خالصتاً عقیدہ کہہ رہا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں، اس لیے وہ علی اسم کے معنی ایسی بلندی جس سے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے، میں ممکن ہی نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیسے آج تک، لیکن میں علی کو اصغر نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا تھا میں اپنا عقیدہ، میں علی کو اصغر، کیونکہ علی اصغر ہو ہی نہیں سکتا، علی اکبر بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں یہاں نہ کہوں تو یقین مانیے سوچ کر بھی کہیں نہیں کہہ سکتا۔ ذہنوں کو تیار، میں نے بہت جلدی آغاز کر دیا شاید اس لیے، لیکن ذہنوں کو سمیٹیے، سفر لمبا ہے، وقت کم ہے۔ اصغر تو کجا، اصغر ممکن، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، جس کے اسم کے معنی ہے ایسی بلندی جس سے آگے تصور بلندی ختم ہو، وہ چھوٹا اصغر، علی اور اصغر، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ماں سوائے اس کے کہ اہل بیت نے ہی سکھایا ہے ادب کسے کہتے ہیں، یہ اصغر ہے جس نے اکبر کے ادب میں خود کو خود ہی اصغر کر لیا۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے، بسم اللہ۔ میں آپ کے لیے دعا گا، یہ اصغر ہے جس نے اکبر کے ادب میں خود کو خود ہی اصغر کر لیا۔ اگر اصغر خود کو اصغر نہ کرتا اکبر کو اکبر کون کہتا؟ آپ سلامت رہے۔ مجھے نہیں پتا اہل بیت کے اعجازات میں سے یہ کیسا انوکھا اعجاز ہے، لیکن کبھی غور کر کے دیکھنا، ظاہری طور پر اہل بیت اطہار میں تمہیں جس کا سن ظاہری طور پہ سب سے چھوٹا یا کم
نظر آئے گا، فضیلتوں میں وہ سب سے آگے نظر آئے. آپ دیکھ لو، ہے نا. ظاہری سن آپ گنتے رہیے سورج کے طلوع و غروب سے 6 مہینے. حسین کا اصغر تو تب بھی جگمگا رہا تھا جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ تارے تھے. اللہ کا نور بھی مشیت میں پنہا تھا جب علی اصغر جگمگا رہا تھا. اب ہر بات کو اگر میں وضاحتوں میں لے چلوں تو ایک تو آپ سلامت ہیں. اصغر علی تو اکبر بھی نہیں، میں نے کہا. اب یہاں پہ ایک لمحے کو صحیح، ایک جملے کے لیے صحیح رکوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ اتنی تیزی سے آگے بڑھوں کہ میرے ہی ہاتھوں سے آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے. نہیں، علی اکبر بھی نہیں. میں اپنی بات ہاتھ رکھتا، میرا علی اکبر بھی نہیں. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ جس علی کو میں مانتا ہوں اسے اکبر ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے، اسے اکبر ہونے کی بھی طلب نہیں ہے. جس علی کو میں مانتا ہوں وہ نہیں چاہتا کہ مجھے اکبر کہا جائے. یہ اللہ کے اسم کے ساتھ لکھا اکبر ہے جو چاہتا ہے مجھے علی کے ساتھ کہا جائے. جو سمجھ گیا خدا کا واسطہ ہے، مولا ان ہاتھوں پہ اپنی خیرات عطا فرمائے. مل کے ہائے اللہ کے ساتھ آیا اللہ اکبر. تو اس کبریائی میں ابھی بھی کوئی طلب و تڑپ باقی تھی. اللہ کے اسم کے ساتھ پکارے جانے کے باوجود اس کے اسم کبریائی نے، اکبر نے چاہا میں علی کے ساتھ بھی پکارا جاؤں، ورنہ علی کی چاہت تو نہیں تھی کہ میرے ساتھ اکبر کہا جائے. اور یہ تو علی کی مہربانی ہے کہ اس کے ساتھ اکبر کہا گیا تو مخلوق کو کچھ اندازہ ہوا اللہ کتنا اکبر ہے. میں ایک قدم آگے جا کے تھوڑا سا آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. خدا کا میرے بچے جتنے ہیں، خاص طور پر اپنا ذوق سماعت آپ کا بلند ہے یقیناً، بلکہ شاید نہیں. جسم ہار جاتے ہیں، عقیدے جیت جاتے ہیں. سارا دن عزاداری، ماتمداری، مجلسیں، یہی ایک جسم لے کے ہم ہر جگہ جاتے ہیں نا. جب یہ تھکنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو خود اس کو ہانکتے ہیں چل اگلی مجلس میں. تو ہے ایسا، میں سمجھ سکتا ہوں، میرے بھی ہوتی کیا. تو کوشش کروں گا بس کہ اس کیفیت سے جتنی جلدی آپ باہر آ سکیں تو بات ہو سکے. حجت کسے کہتے؟ جس کی بات کا انکار بندے کو کافر کر دے. اس سے سادہ مختصر، جس کی بات کا انکار بندے کو کافر کر دے. ہر وقت میں ایک سے زیادہ حجتیں ہوتی ہیں، لیکن حجت کلام ایک کرتی ہے، باقی حجتیں اس ایک حجت کے آگے خاموش رہ کر بتاتی ہیں ادب ایسے کرنا ہے. مولا محمد نے کلام کیا، علی لسان اللہ خاموش. علی نے کلام کیا، حسن خاموش. حسن نے کلام کیا، حسین خاموش. حسین نے کلام کیا، سید سجاد خاموش. لیکن ایک حجت ایسی بھی ہے کہ حسین حجت الہی ہو کر اپنے ہاتھوں میں اس حجت کو بلند کر کے کہہ رہا ہے حجت تمام کا. آپ سلامت رہو، خدا کا آپ آباد رہو. یہ چہرے ایسے ہی منور رہیں، علی کے عشق میں کھلے رہیں، آپ کے گھروں میں ولایت روشن ہو. اے غریب حجت تمام کا، حجت خدا کے حجت تمام کا. اور یہ بات تو ہو چکی، اب نہیں کرنی. اب خود ہی مجھے لگتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں کہ اصغر نے سو کے ہونٹوں پہ زبان
فضائل میں سننا خدا کا آپ لاہور تو کم از کم اتنی تو اب میری محنت کی لاج رکھو کہ ان کے مصائب ان کے فضائل ہیں. میں تو اشرے پڑھ چکا آپ کے شہر میں فضائل عاشورہ پر، ان کے فضا زمانے نے جہت نہیں بدلی دیکھنے کے لیے. ہاں ظلم ہوا، ظلم کرنے کا سوچا گیا، ہم تو اسی پر رونے کو ہیں، اجا ہو گیا. لیکن اتنا یاد رکھنا آل محمد مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں. مظلوم اور مجبور میں فرق ہوتا ہے. اگر علی اصغر تیر کو اجازت نہ دیتے، وہ چلتا تو کیا ترکش سے نکلتا بھی نہیں. آپ آباد رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہادری کیا ہوتی ہے؟ سودا تک بہت طاقت کے ساتھ اپنے حق کا دفاع کرتے ہوئے ظالم پر حملہ کر دیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن تعریف نہیں ہے یہ بہادری کی. کروں بہادری کی تعریف؟ ساتھ دیں گے. تھوڑا سا دھیما چل رہا ہوں میں شاید طبیعتاً، لیکن زیادہ دیر نہیں. اصرار ہیں، لیکن آپ کی طبیعت کے مطابق آ کر بھی کچھ کہوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پہنچایا گیا وہ پہنچا دوں، تاکہ خود کے سینے پر بوجھ محسوس نہ ہو. توجہ، تعریف نہیں ہے بہادری کی کہ شدت سے تم پر جس میں ظلم، اس کا جواب دو. ہاں دے سکتے ہو، جواب دے دو. تم پہ ظلم ہوا، لو بدلہ لے سکتے ہو، شریعت نے اجازت دی، وہ بھی نہیں پوچھے گا، جیسے لے سکتے ہو لے لو، ٹھیک. لیکن بہادری یہ ہے طاقت رکھتے ہو. شاباش شاباش. یقین مانو میں ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں راضی. آپ پہنچ گئے. بہادری یہ ہے طاقت رکھتے ہو، مظلوم بھی ہو، تم پہ ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود ظالم کو مسکرا کے دیکھ کے کہو تم میرا وار نہیں جھیل سکتا. میں کہاں جاؤں یا علی، مجھے تھوڑی سی سینے کو کوئی طاقت دے، لفظ بنا کے کہہ سکوں. طاقت تو یہ ہے نا، طاقت تو یہ ہے. اس کا پتہ اگر وار کر دوں گا تو ہوگا کیا اس کا، یہ جانتا ہی نہیں ہے میں. اگر ہوگا وہ کر دوں گا. بات بہت نچلی سطح پہ آ جائے گی، لیکن بعض اوقات کوئی واقعہ بیان ہو جائے نا تو پھر جلدی سمجھتے ہیں. اب آپ کے یہ پنجاب کے نہیں، یہیں کے لاہور کے قیام پاکستان سے بھی پہلے کے ایک پہلوان بڑے مشہور و معروف رستم زمان، زندگی میں فائدہ نہیں ہارے ہو. ایک بار ریڑھی سے امرود لے رہے تھے، جانے ریڑھی والے کو کیا غلط فہمی. اس زمانے کی بات ہے، کوئی ٹیلی ویژن تو ہوتے نہیں تھے کہ ہر ایک نے دیکھا ہو کہ بھائی رستم زمان. بس اللہ جانے کیا غلط فہمی ہوئی. وہ ترازو میں تولنے کے لیے وہ ہوتے ہیں نا، کیا کہیں گے ان کو، ویٹس جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، کنڈا پتھر وتر جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ جو ویٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کے ہاتھ میں تھا. انہیں رستم زمان کو وہی جڑ دیا یہاں. ایسے کمال ہے. صافہ نکالا، باندھا، امرود اٹھائے، آ گئے. اب جو گھر کے ماما اور باقی لوگ ان کو ٹرین کرتے تھے کوچ، انہوں نے کہا ایک ہی، کہا کچھ نہیں، وہ یہ امرود کی ریڑھی پہ تھا. کہا کمال ہو تو رستم زمان، ایک تھپڑ مارتا ہو مر جاتا. کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہے. اسے نہیں پتا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں تھپڑ ماروں گا وہ مر جائے گا، اسی لیے نہیں مارا. مولا زندگی خرے. بات پہنچ گئی، آپ سمجھ گئے ہیں. اسی لیے رستم تھپڑ مار دیتا، رستم زمانہ ہوتا. ناک زمین پہ رگڑی جاتی، پشت لگ جاتی. بہادری دکھائی ہے نا اس نے. نہیں پتا سامنے والا بیچارہ ہے، یہ جو کر رہا ہے اس کو نہیں پتا
بس حسین کو مظلوم ہی سمجھنا، مجبور نہ سمجھ لینا۔ حسین چھوڑ، ماں بتاؤ 6 مہینے کے اصغر نے مسکرا کے دیکھ کر کہا میں حملہ کروں تم پر، کہیں مر ہی نہ جاؤ۔ آپ سلامت تبسم علی اصغر پر آپ نے زندگی میں کئی شعر سنے ہوں گے، کئی جہتیں علماء خطبہ سے سنی ہوں گی، اس ایک جہت کو جوڑ لیجئے گا اس کے ساتھ۔ کئی علتیں ہیں تبسم علی اصغر کی۔ علی اصغر کا تبسم اگر کربلا میں، چپ خاموش رہنا بیٹا، اور محمد والے محمد سلام، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جھڑک کر نہیں، غصے سے دیکھ کر بھی نہیں۔ اتنا لاڈ کبھی گھر میں کرو نہ کرو، جب صف عزا پہ لاؤ، انصاف سے بتاؤں، میں رک گیا ہوں یہاں، بہت بڑا پیغام ہے، ایک لمحے کو ٹھہر جاؤں۔ میں نے بھی کہا اس کو بیٹا نہیں، وہ سمجھ گیا ہو، لیکن شاید یہ کسی بات کے لیے اصغر پڑھا جا رہا ہے نا۔ سنو، وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اسی سن میں اس صف عزا پہ آیا اور اس نے یہ نہیں کیا۔ ہم سبھی اسی سے گزرے ہیں، ہے نا؟ ابھی اس سن میں بھائی جیسے بھی عزادار ہیں، میں ایسے ہاتھ جوڑا ہوں ماں باپ، لیکن یہ جو چھوٹا سن ہے نا، ابھی عزاداری میں آنے کے لیے ان کی موٹیویشن، وہ فلانا دوست بھی عزاداری میں آئے گا، وہ بھی آئے گا، ہم مل کر بیٹھیں گے، مجلس بھی سنیں گے، بات بھی۔ ان کی موٹیویشن آپ کو نہیں پتا، ان کا مولا بھی وہ ہے جو آپ کا ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ بادشاہ، یہ مالکوں کے دور سے یہ معاملہ ایسے ہی ہے، بادشاہ خود اجازت دیتے تھے۔ آج بھی جو بچے ممبر کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ حادثاتی بنیاد پر آئیں؟ قبلہ مولا بلوا لیتے تھے، بچے آتے تھے تو ہمارے ہاں حساب الٹا تو میں کیا کروں، ہمارے ہاں اپنے معاملات ہوتے ہیں نا۔ او شیخ صاحب، او شاہ جی، ہاں جی بسم اللہ، آگے آگے۔ مولا کے دور میں مولا دیکھتے تھے بچے بیٹھے ہیں پیچھے، تو مولا کہتے تھے ان کو ادھر بلاؤ، انہیں میرے قریب کرو، تم تو ہونے سے رہے۔ آپ آباد، مولا آپ کو سلام ہے، آباد رہو۔ یہ ایج ایسی ہے، یہ کل کے عزادار ہیں، یہ کل کے آپ ہیں، مولا آپ کو سلامت ہے، آپ آباد رہے۔ ایسا علی اصغر کی تبسم کی علتیں کتنی ہیں، جب تک انسان ہے بیان کرتا رہے۔ تبسم علی اصغر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہے 28، توجہ، بہت توجہ، قیامت کی علت آپ تک آ رہی ہے، لیکن وصول کر لینا آپ کے لیے تحفہ۔ تبسم علی اصغر کا 10 محرم 61 ہجری عصر عاشور، وقت دیکھو، علی اصغر کے مسکراہٹ دیکھو، بڑی 28 رجب مدینے سے قافلہ چل رہا ہے، علی اصغر تبسم، بابا کو احرام توڑنے پڑے، علی اصغر تبسم، لقدق صحرا میں خیمے لگ گئے، اصغر کا تبسم، پانی بند، پانی ختم، شب عاشور، شب عاشور، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، حسین لاشیں لا رہے ہیں، اصغر کس وقت میں کہ نہ اکبر نہ قاسم نہ عباس، اپنے بابا کی حالت تو دیکھو، اس وقت تبسم، خدا کی قسم کبھی حسین کو مذہبوں میں بانٹ کر اپنی ذات پر ظلم نہ کر لینا۔ اس روح زمین پر جو بھی انسان اپنی زندگی میں ایک بار بھی مسکرائے، پہلے اصغر کا شکریہ ادا کرے۔ اگر اصغر کربلا میں نہ مسکراتا، قیامت تک مسکرانا حرام ہو جاتا۔
انسانی کو بچایا ہے علی اصغر نے. جبلت انسانی کو، مسکرانا انسان کی جبلت میں شامل ہے. کیسے روک؟ ارے آپ فضائل آل محمد میں ہی مسکراتے ہیں نا، بعد از کربلا فضائل آل محمد میں بھی رو رہے ہوتے آپ. علی اصغر کا احسان مانو، جب بھی خوشی میں چاہے کسی وجہ سے مسکراؤ. صدقہ ہے علی اصغر کے تبسم کا، ایسے محل پہ تبسم. علی اصغر تبسم کر کے تمہیں خیرات دے رہے ہیں، کسی کو نجات دے رہے ہیں، اور کسی کو آخری دعوت دے رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، دیکھو ہم مسکرا رہے ہیں. ابھی بھی حسین کھڑے ہیں، ہم مسکرا کے کہتے ہیں چلو ہم کہہ دیں گے بابا سے معاف کر دو. ہم کہہ دیں گے آ جاؤ. کتنی جہتیں بیان کروں میں علی اصغر کی اس مسکراہٹ کی. اتنا یاد رکھنا، آل محمد کو کبھی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ نہ کرنا. اگلا پیغام بہت تیزی سے جا رہا ہوں میں. آل محمد گروپس یا کیٹیگریز میں، مثلا اب سوچ رہے ہیں یہ کیا کہہ دیا جائے سر. ہم پتہ کرتے، اچھا میں لٹرلی میں بیان کر رہا ہوں، میں نہیں پوچھوں گا کسی سے ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اپنے آپ کو خود ہی جانچیے اندر. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آل محمد کی کسی ذوات ذی وقار میں سے کسی ذات اقدس کا ذکر ہوتا ہے تو جب ذکر ہو بہادری تو کچھ خاص آل محمد کی ذوات ذہن میں آتی ہیں. جب ذکر ہو حسن تو کچھ خاص ذوات ذہن میں آتی ہیں. جب ذکر ہو عبادت کچھ خاص ذوات ذہن میں آتی ہیں. کمال ہو گیا ہے، آل محمد کو اتنا بانٹ رہے ہو کہ جو بہادر ہے وہ حسین نہیں، جو حسین ہے وہ بہادر نہیں، جو کریم ہے وہ جلال نہیں. کمال کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے، آل محمد میں جو ہے سب ایسا برابر تقسیم ہے. سب کا حسن برابر ہے، سب کی شجاعت برابر ہے، سب کی کریمیت برابر ہے. آل محمد میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. آل محمد نے مولا محمد سے ہی اس بات کا اعلان شروع کر دیا تھا کہ باپ بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو رہا ہے نہیں. دھیان رکھنا، یہاں رشتوں کی بنیاد پر، چھوٹے بڑے ہونے کی بنیاد پر نہ دیکھتے رہنا. بیٹی نہیں آ رہی، اللہ کی عزت آ رہی ہے. آپ جی آپ سلامت ہیں. علی حق 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 علی حق. نعرہ حیدری. اللہ کی عزت. تو بادشاہ کھڑے، مولا حسین، مولا حسین. بہت توجہ، پھر کہوں گا فلاں ایسے علی اصغر، ایسے بیان کرنا علی اصغر ایسے. جب تک اس جملے میں اب کیا کروں گا نا، وقت بھی نہیں ہے نا، میں ایسا نہیں کہ کرنا نہیں چاہ رہا، وقت بھی نہیں ہے. اور آپ کے آگے اب اگر ایک ایک جملے کو پکڑ کے وضاحت کروں گا مجھے خود اچھا نہیں. جب تک علی اصغر خیمے میں گہوارے میں تھے، حسین کے بیٹے تھے. جب حسین کے ہاتھوں پہ آئے ہیں تو اللہ کی گواہی بنے ہیں. پہلا قدم، میں چاہتا تو آخری جملہ جو کہنا ہے میں پہلے کہہ دیتا نا، میں قدم با قدم اللہ کی گواہی بنے ہیں. جب علی اصغر گہوارے میں تھے حسین کے بیٹے تھے، لیکن جب حسین کے ہاتھ پہ آئے ہیں اللہ کی حجت بنے ہیں. جب گہوارے میں تھے تو حسین کے بیٹے تھے، لیکن جب ہاتھ پر آئے ہیں تو اللہ کی شہادت بنے ہیں. اللہ کی شہادت بنے ہیں. اللہ کی شہادت. اسماء الہیہ پڑھیں. اسماء الہیہ میں سے ایک اسم ہے الشہید. وہ شہید ہے. کیسا شہید؟
بس کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا۔ ارے شہید کیا سمجھ رہے ہیں؟ کون ہوتا ہے شہید؟ جی نہیں، شہادت یہ کٹوانے کا نام نہیں ہے، شہادت یہ جھکانے کا نام ہے۔ سمجھ، خدا کا واسطہ مولا آپ کو آباد رکھے۔ جملے ہوتے چلے جائیں گے، فضائل ہوتے چلے جائیں گے، یہ روش یاد کرو گے کبھی۔ یہی روش ممبر سے دور ہوئی ہے تو وقت مشکل ہونا شروع ہوا ہے۔ اس روش کو اپنا لیا کرو، پڑھنے والے کی بھی یہ روش ہر روز نہیں بنتی۔ میں آپ کے سنتے سنتے ایسے ہی پلٹوں گا تو آپ کھڑے ہیں دونوں پیروں پر، مجھے پتا ہے کھڑے، میں چاہتا ہوں عقیدے سمیت کھڑے۔ شہید اس کو جو شہید مطلب تسلیم، مطلب گواہی، شہادت گواہی، شہید گواہی دینے، مطلب بھی بدل گئے نا۔ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا ہے یہ؟ شہادت ہے یا توحید ہے؟ شہادت ہے۔ اچھا خود مدد کرتے رہیں گے۔ اشہد ان محمد عبدہ و رسول، کیا ہے؟ شہادت ہے یا رسالت ہے؟ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت، اشہد ان محمد رسول اللہ شہادت، تو بھائی اشہد ان علی ولی اللہ ولایت کیسے ہے؟ یہ بھی شہادت ہے۔ شاید بات پہنچ جائے، شاید بات پہنچ، شہادت ہے، ولایت نہیں ہے۔ مولوی کو ابھی شہادت ولایت ہی تسلیم نہیں ہے۔ ولایت کیا خاک تسلیم کرے گا؟ یہ تو گواہی کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ولایت آ جائے گی پھر کیا کرے گا؟ ہوئے آپ سلامت رہو۔ اب میں رک جاتا، کیا کرے، آپ آباد رہیں۔ چلیں کہیں تو بات پہنچی۔ ولایت جب آ جائے گی پھر کیا کرے گا؟ جسے آپ ولایت سمجھتے ہیں وہ ولایت، ولی کون ہوتا ہے؟ حاکم ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی عزت کرو، تکریم کرو، وہی حجت ہے نا، وہی حجت۔ ولی، حاکم، حجت، عزت، تکریم، مطلب آپ کا ولی، آپ اس کے لیے عزت کریں گے، تکریم کریں گے، مطلب آپ کا ولی ہے، آپ کی حجت ہے تو آپ وہ بلائے گا۔ کوئی ہوں آپ، ہوں گے کوئی آپ، جتنے بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، جب وہ بلائے گا آپ کو آنا پڑے گا۔ بھئی کون ہے ولی، کون ہے حجت؟ عزت ہے، تکریم ہے کہ جب وہ بلائے گا آپ کو آ کر اس کی بات سننی پڑے گی۔ کون ہے حجت، کون ہے ولی کہ جب آپ اس کی بات سنیں گے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ کون ہے حجت، کون ہے ولی؟ چاہے کچھ بھی ہو، جیسی بھی فرمائش ہو، جو بھی سواری ہو، جہاز سے بھی لانی پڑے، آپ کو اس کے لیے سواری تیار کرنی پڑے گی۔ کیا کون ہے ولی، کون ہے حجت کہ آپ کو کم از کم اس کو اپنے سر سے بلند رکھنا پڑے گا۔ بھئی کون ہے ولی، کون ہے حجت کہ آپ بھلے صادق ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب باری اس کے بولنے کی آئے گی آپ کو چپ ہونا پڑے گا۔ اصغر نے بلایا، حسین خیمے میں آئے، اصغر بولے، حسین نے سنا، اصغر نے کہا ہم نے جانا ہے، سواری حسین بنا، سر سے بلند کیا، اصغر نے کہا بابا خاموش، حسین چپ ہوا، اصغر بول پڑا۔ اتنا یقین، سلامت رہو، اتنا یقین کر لو، رشتوں میں کھو گئے، اہل بیت تک نہیں پہنچے ہوئے۔ یوں سمجھو میں نے کیا کچھ کہا آپ کو پسند آیا اور میں کیا کچھ کہہ دوں گا، مالک کی مرضی ہے، لیکن ابھی تک کم از کم اگر مجھ سے پوچھو تو خدا کی قسم سب سے قیمتی بات میں نے اب کی ہے۔
اہل بیت کو رشتوں میں ماننے جاؤ گے تبھی اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ باپ بیٹی تیری ہے، باپ بیٹا تیرا ہے، ماں اولاد تیرے ہاں ہے، مذکر مؤنث تیرے ہاں ہے۔ اہل بیت کہہ رہے ہم پر مذکر مؤنث کا اطلاق نہیں، کلنا محمد۔ کس میں جرت تھی کہ کوئی مدح علی کیا لکھتا؟ ذکر عاجز ہوئی اور الفاظ نے دم توڑ دیا۔ دور بیٹھا نصیری شوق سینہ لے کر کھڑا ہوا، اس نے حیدر کو خدا لکھ کے قلم توڑ دیا۔ بولو بولو علی لال قلندر۔ آپ کے عقیدے کو سلام۔ اور پھر وہ بیچارہ خود بھی ٹوٹ گیا۔ اچھا، حیدر کو خدا ماننے سے حیدر بڑھتا ہے کہ خدا؟ سوچو۔ اچھا ویسے میرے علم میں نہیں ہے، اور مجھے کوئی سادات میں سے کوئی آج تک ایسا قانون پاس نہیں ہوا، بے فکر رہو، داد دینے پہ کوئی پرچہ نہیں ہوتا۔ مطلب بات پہنچ گئی ہے تو کسی ڈر سے چپ ہو۔ میں اگر یہاں سے کر رہا ہوں تو سن کے تو بولو، اگر پھر بھی سن ہو تو میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ حیدر کو خدا ماننے سے کون بڑا ہو رہا ہے؟ حیدر خدا؟ تو جس کی وجہ سے جو بڑا ہے وہ وہی ٹھیک نہیں ہے؟ مسئلہ ختم، کتاب بند، چھٹی۔ علی کے اسم سے جیم ہی نہیں جا رہا، تھانے ایف آئی آروں سے بھر گئے ہیں۔ کمال بات ہو گئی ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے یہ جیم جل جلالہ، اللہ کمال ہو گئی ہے۔ علی نے جب کہا مجھے اللہ کہو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی کہو، مجھے علی کہو۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی ماں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا، آپ آباد رہیں۔ یہ محفوظ کر لیا، جیسے میں نے کہا حقیقتاً لفظ نہیں ہے، بند فل سٹاپ ٹپ۔ وہ جو ہینڈل ڈچ کے بعد قلم ٹوٹتا ہے نا، کر کے دیکھو کدھر پھنسے پڑے ہو۔ علی اللہ علی خدا۔ اوہ، جملہ میرا نہیں، ممبر سے یہ والی خیانت تو نہیں کریں، لیکن ایک بات ہے بتاؤں گا بعد میں کس کروں گا۔ اگر پہلے بتا دیا، مجھے نہیں پتا کون سمجھنا چاہے کون نہیں، ہاں بتاؤں گا، لیکن اگر یہ سمجھ لیا اندر ہی کی بات، کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں، لیکن جب کسی نے کہی تھی میں کہ سرکار کی کر دیتا، یعنی سب کچھ سیدھا ہو گیا ایک دم۔ ایک بات کے بعد ایک بات بتا، ہمارے یہاں مشاعری مشاعری مشاعری، اللہ کہا مشاعری، علی کو اللہ، علی سو what is big deal؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا مجھے، what is big deal؟ کیا مطلب علی کو اللہ کہا، بڑی بات کیا ہوئی؟ نہیں، علی نے کیا پہلے سے ہی وہ سب کر کے نہیں دکھایا جو اس کا کام ہے؟ علی ہی پڑھا جا رہا ہے، آج دن ہی علی کا ہے۔ میں نے کہا نا علی اکبر اصغر تو ہوتا نہیں ہے، اب علی پلٹ پلٹ کر اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ علی سے علی تا نہیں سمجھا زمانہ حسین کو، ابو طالب کو ایک علی ہے تو وہ ابو طالب ہے، حسین کے جتنا حساب علی ہے۔ پلٹ کے تعارف کرا رہا ہے علی اپنا۔ کیا بڑی
بات کیا بھائی؟ اتنا تب حوا نہ بنا ہو جتنا اب حلوہ بنا. لا الہ الا اللہ. مطلب یقیناً آپ جیسے میرے جیسے وہاں ہوں گے تو یا الہ الا اللہ. تو حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں. اچھا تو مطلب کو نئی بات بڑی بات, یہ کیا مطلب کیا کرتا ہے اللہ؟ زندگی دیتا ہے نا, ہے نا؟ تو علی کیا کر رہا ہے؟ کم بھائی زندگی وہ کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے. اچھا خاصا زندہ لے کے آئی تھی بڑھیا شام سے, علی جنازہ پڑھا دو. علی نے سپاہیوں سے کہا ہٹو, ارے اس ماں کو بلاؤ جس کا اکلوتا بیٹا ہے, تو بتا پڑھا دوں. پڑھا دیں. ابھی وہ رشوت چھنک رہی تھی نا. علی نے نماز جنازہ, نماز جنازہ حاضر میت, میت تو پھر میت, اب سب اٹھا رہے ہیں. اٹھ, وہ اسی وقت کے لیے تیری ماں نے پیسے لیے تھے. اٹھ اٹھ اٹھ. نہیں اٹھتا. نہیں کیوں؟ ایک علی والا آگے بڑھ کے انہیں کہا تھا او کم عقلو, جسے علی مار دے وہ اٹھتا نہیں ہے. آپ جی جو علی کے رزق پہ پل رہے ہو, پوری سینے کی طاقت, علی اصغر کا بھی یہی نعرہ ہے, حیدری. آپ سلامت رہو. بھائی نہیں, علی نے مار دیا, نہیں اٹھتا. اور کسی کی کایا پلٹتے ہوئے اتنی ہی دیر لگتی ہے. فیصلے میں تم جلدی نہ کرنا. تم میں نہیں سمجھ میں آیا جی صاحب کیا پڑھ رہے تھے, مخشر ہو. زیادی صاحب آخری ہیں کوئی ہیں, مجھ سے اچھے پڑھنے والے, مجھ سے اچھے انداز میں, مجھ سے اچھے طریقے سے, مجھ سے اچھی بات سمجھائیں گے. آج آپ نے میں نے کسی کو مقصر کہہ دیا, مقصر پہ تو مولا کی لعنت ہے, زمانے کی لعنت ہے. آپ نے کہہ دیا مقصر, کل بات آ گئی اس کو سمجھ کسی اور کے ذریعے, لعنت کہاں جائے گی؟ کہیں گول چکر سے گھوم کر واپس آ گئی تو آپ کا کام نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کون مقصر ہے. یہ کام مقصر کے لیے خود کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ایسے مقصرین بھی پائے جاتے ہیں جو ہوتی مجلس سے اٹھ کے باہر اس لیے چلے جاتے ہیں کہ پوچھنے والے کو کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو بڑی سخت باتیں کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو مقصر کو کہہ رہے ہیں, تو وہ بیچارے معصوم سا منہ بنا کہتے ہیں ہم ہی تو ہوئے ہیں. آپ جی سلامت رہے سید. آپ ابھی جن کے سامنے کا واقعہ وہ زیادہ لطف لے رہے ہیں, ہمیں سچا واقعہ بتا رہا ہوں. یعنی ایسی کوئی جاہل قوم ہے یہ, یعنی انہیں پیدا کرتے ہوئے ماں نے نہیں سوچا, بولتے ہوئے یہ کیا سوچیں گے؟ ہم ہی ہیں وہ مقصر. خود تیار ہے لعنت لینے کو, آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑا صبر کریں, یہ لعنت خود سمیٹ لیں گے, آپ اپنا معاملہ سمیٹ لیے. نہیں نہیں, کیا علی نے کہا مر گیا تو گیا, کایا پلٹتے کتنی دیر لگتی ہے؟ اکلوتا بیٹا تھا بڑھیا کا, شام سے آئی تھی نا, جو ظاہری بات ہے وہ جو چھنک رہے تھے چھن چھن, وہ بھی شام سے ہی ملے تھے, اسی نے بھیجا تھا. نے اٹھ کے کھڑا کر دیا علی کو, پھر دیکھو کیسے کیا ہوا. دیکھا واقعی مر گیا علی کے پاس, ایسے بلا تشبیہ دروازے پہ وہ مسجد کوفہ تھے, ایسے کھڑی ہے, یا علی ایسے. علی نے کہا کیا نہیں؟ کہا نہیں یہ نہیں جانتے, مجھے پتا ہے زندہ لائی تھی. سب نے پہلا حصہ سنا ہے, دوسرا سب کھا جا. کہا زندہ لائی تھی, مجھے پتا ہے زندہ لائی تھی. علی نے کہا ہاں لائی ہوگی زندہ, اب تو مر گیا, مر گیا, جا لے جا دفنا. کہا نہیں علی ایسے نہیں, یہاں پہ جو سونے کی تھیلی میں چھنک رہے تھے اٹھا کے علی بادشاہ کی نالین اقدس پر زمین پہ پٹک کے مارے. کہا لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی رقم پر, لعنت بھیجتی ہوں میں ایسے پیسے پر جو مجھے تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دے تیرے مخالفت کی صورت میں. نہیں چاہیے. علی کہا اچھا چل ٹھیک ہے صحیح ہو گیا, لیکن اب لے جائے نا, ایسے لاش کو زیادہ دیر نہیں رکھ دے, دفنا. ایسے نہیں, بلا تشبیہ. کاش میں کچھ تمہیں باور کرا کے دکھا سکوں اس منظر سے.
پکائے کا یا علی ایسے نہیں 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 اکلوتا ہے، میں زندہ لائی تھی۔ علی نے کہا سبھی زندہ آتے ہیں مرتے بھی ہیں، کہا ایسے نہیں مرتے جیسے یہ مرا، خدا کا واسطہ ذرا تھوڑا ایسے نہیں مرتے۔ علی نے کہا تو اب کیا کروں؟ کہا زندہ کرو۔ او جاگو تو صحیح۔ علی نے کہا، وہ کہتی تو زندہ کرو، علی کہتی کبھی مردے بھی زندہ ہوئے؟ جیسے علی نے کہا فوراً پلٹ کے کہا کبھی زندہ بھی ایسے مردہ ہوئے؟ علی نے کہا چاہتی کیا ہے؟ کہا میں جان گئی جس کے کہنے سے مر سکتا ہے اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو۔ آپ سلامت رہے، اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو سکتا۔ کتنی دیر لگی کایا پلٹنے میں، کتنی دیر لگی اختیارات الہیہ کا مظہر سمجھنے میں، کتنی دیر لگی ولایت مطلقہ پر یقین آنے میں۔ ایک لمحہ بہانہ کوئی ہو، ضروری ہے بچے مروا کر ہی راہ راست پہ ہو، سن کے ہی آ جاؤ یہ سب جو ہوا اسی لیے ہوا۔ جو بھی ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ۔ جب تک کاز نہ ہو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دروازہ بند کر کے سادات بخاری اپنے گھر کی مستورات اور بچوں کو بٹھا کر بھی بتا سکتے تھے حسین کون۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ کاز ہے جو تمہیں کل لعنت کے ایفیکٹ سے بچا لے گا۔ سلامت رہے، شکر منا ہویا ہمارا، ہم اپنے خرچے پہ کاز رکھ رہے ہیں، تم مفت میں ایفیکٹس نہیں کریٹ کر رہے، یعنی لعنت بھی فری میں۔ اور جب فری میں مل رہی ہو تو پھر انسان زیادہ چیزیں لینا چاہتا ہے۔ پتہ چلا یہ جو آل محمد کے دشمن ہیں اتنے ڈھیر سارے لعنتی کیوں ہیں؟ خام خواہ بلا وجہ سمیٹ، کیا وہ بات کہہ دوں بس تاکہ دامن وقت آگے نہ بڑھے۔ علی تو علی ہے، اختیار علی اگر علی ابن ابی طالب سے صادر ہوتا نظر آئے تو اسے اسی معیار پہ رکھنا، وہی اختیار ہے علی ابن الحسین کا۔ دکھائے اس کی مرضی نہ دکھائے اس کی مرضی، علی اختیار دکھاتا رہا، علی کے مقابلے پہ جو آیا علی کاٹتا رہا۔ کیا؟ میرے نہیں اس کے مقابلے پر آیا ہے۔ اور کربلا میں علی اصغر نے روک کر بتایا اب جو ہاتھ اٹھا تو بچو گے نہیں۔ کیا؟ سب سے بڑا بہادر سب سے آخر میں آتا ہے۔ جنگ کا قانون ہے۔ تو علی کو اللہ خدا، میرا اللہ میرا علی ہے، میرا اللہ میرا علی ہے۔ میں ساری زندگیاں کھڑے ہوئے کہتا ہوں، بلا لیجیے سب کو، میں کہتا ہوں میرا اللہ میرا علی ہے۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مائدہ، انما ولیکم اللہ۔ ترجمہ آپ نے بھی کیا، میں بھی کر رہا ہوں، اب کرے کوئی چیلنج۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی ہی تمہارا اللہ ہے، بے شک تمہارا اللہ ہی تمہارا ولی ہے۔ ترجمے تو دونوں ہیں، تو اپنے اپنے حصے کا اٹھاؤ اور بسم اللہ۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ اسی بات علی کو اللہ نہیں کہنا۔ کون کہہ رہا بھائی؟ جو کہہ رہا ہے اس سے پوچھو، جو کہہ رہا ہے میں کیا کروں، اس کا اللہ کمزور ہے یا علی؟ اس سے پوچھو۔ میرا اللہ میرا علی ہے، میرا اللہ وہ کہہ رہا ہے میں علی ہوں، میرا علی علی ہے، وہ علی ہے، بس علی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلے گا جب وہ چاہے گا کہ وہ علی بھی اس لیے ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا تھا وہ ایسے علی ہے۔
ورنہ یہ کون ہے نہیں پتا، اب مجھے انصاف سے بتا، کایا پلٹ بات، انصاف سے بتا، پہلے مثال رکھ دوں، چلو مثال مناسب ہے، کوئی سید مولا زندگی کریں، تشریف فرما، بیٹھے تو بات کریں، اور سید کو دیکھ کے کوئی کیا خمان صرف آپ کو دیکھ کر نقیب ابو طالب کی یاد، فخر کی بات ہوگی نا، ہے نا، بڑا فخر محسوس ہوگا، ہونا بھی چاہیے، اس کا مطلب ہے بھائی پاس ہو گئے، لیگیسی کو آگے بڑھا دیا، آخری منزل ہے، آخری۔ لیکن ایک بات بتاؤ، یہ جو آنے والا ہے اصل میں کس کا چاہنے والا ہے؟ رک جاؤ، نہیں پھر رک جاؤ، میں کھڑا، مجلس سے پہلے مجلس کے بعد جوان ہے مجھے جائے، اور میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہوگی، یہ سمجھو بس یوں سمجھو جیسے میں شیخی بخار رہا ہوں، ورنہ تو میں ابھی تک تو یہ بھی نہیں کہہ سکا، میں تو ان کا شاگرد ہونے کے لائق بھی نہیں ہوا، قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، ہاں وہ استاد ضرور تھے، میں ابھی اس لائق نہیں کوئی شاگرد کو۔ اچھا اگر کوئی مجھے ملے اور مجھے ملے دیکھ صاحب آپ کو دیکھتے ہیں ضمیر اختر نقوی صاحب یاد آتے ہیں، کتنی فخر کی بات ہوگی میرے لیے، ہے نا، کتنی فخر ہوگی نا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، یہ جو مجھے آ کے ملا ہے یہ مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا یا ضمیر اختر نقوی صاحب سے؟ یہ میرا چاہنے والا ہے یا ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کا چاہنے والا ہے؟ اسے مجھ سے محبت ہے یا ضمیر اختر نقوی صاحب سے زیادہ؟ یقیناً مجھے مجسم سامنے دیکھ کر بھی اگر یاد ان کی آ رہی ہے تو یہ تو ان کا چاہنے والا ہے، مجھے دیکھ کر اگر یاد وہ آ رہے ہیں تو پھر مجھ سے زیادہ محبت تو اس سے ہے۔ وہ کمال ہو گئی ہے، چھٹو پھیرا نسیدہ، وہ جو علی کو دیکھ کر بھی اللہ کو یاد کرے وہ علی کا نہیں اللہ کا عاشق ہے۔ زندگی میں جو پیغام دینے تھے دے دیا، اب جو میں نے آخر میں جملہ کہا، آخری لفظ، آخری پوری عمارت بنانی پڑی مجھے، یہ آخری لفظ میرے نہیں آئے، یہ اس کے ہیں جس کی قدر ہمیشہ کی طرح قدر کرنے والوں نے اتنی کی نہیں، میر احمد نوید کا کیا کہنے، آپ کے لیے بہت کچھ، میرے لیے میرا دوست، اسی لیے ڈائریکٹ نام دے لیا، یہ بولا کے جملے، اللہ کا عاشق تھا، یعنی علی کو دیکھ کر اب اللہ علی سے مل کر بھی اللہ سے ملنے کی چاہت ہے، اسی لیے علی نے کہا چل اللہ کے پاس۔ جو سمجھ گئے ہو میں سلام کر رہا ہوں، تم جیو، تم آباد رہو۔ اور جو علی کے چاہنے والے تھے اور بھی ملیں گے، وہ نصیری تو مشہور نہ ہوئے، اسبات مدائن کا واقعہ، جب علی مدائن کے محل میں گئے تھے، انہوں نے مہمان بنا کے بلایا تھا، پورے محل کا وزٹ کرایا، وہ قدیم محل تھا، وہاں پہ حنوط کر کے اپنے بادشاہوں کے وہ کیسکٹس میں ان کے وہ رکھے ہوئے تھے جنازوں کو، ایک ایک کر کے سب کا تعارف کرا رہے تھے، ایک کو کہتے یہ فلاں بادشاہ، علی نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، فلاں نہیں فلاں ہے، کہا ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ فلاں ہے، علی نے کہا اگر یہ خود بتائے کہ یہ وہ نہیں وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو وقت نہیں ہے، بڑی تیزی سے جا رہا ہوں، تو یا علی بس دیکھ لیں آپ، تو علی بادشاہ نے بلا تشبیہ بالغ پہلے ایسے ہی گفتگو کر رہے تھے، بلا تشبیہ علی بادشاہ نے اپنے دونوں ید اللہ ہاتھوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر کے ایسے کر لیا، دیکھ لو میں ہاتھ بھی نہیں لگا، اور آواز دی کمبر، جواب آیا جی خالق کمبر، کمبر کا معاملہ مجھے کیا معلوم، مجھے پوچھ لیجئے گا، کمبر تش لاؤ، لے آئے، پانی لاؤ، لے آئے، تش میں پانی ڈالو، ڈال دیا، یہ کھولو تابوت، کھولا، اندر وہ کھوپڑی تھی اس کی، کہا اٹھاؤ، یہ اٹھائی، کھوپڑی رکھا، پانی پہ رکھو، کمبر نے پانی پہ رکھی، وہ پانی کے اوپر ایسے ایسے تیرنے لگ گئی، کہا کمبر اس سے پوچھو، علی پوچھ رہا ہے کون ہے،
सामने ही है ना, पूछिए। नहीं हम कुछ कर ही नहीं रहे। कंबर पूछो। अली पूछ रहा है कौन? कंबर ने कहा अली पूछ रहा है तुम कौन हो? खोपड़ी ने बोला अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अपना पूरा तारुफ कराया। अली बादशाह ने ऐसे उनकी तरफ देखा, ठीक है हो गए इत्मीनान, ठीक ओके। कंबर खोपड़ी उठाओ, वापस रखो, वापस रखी, ताबूत बंद करो, पानी गिराओ, तश्त को जाके वापस रखो, आओ चलो हम चले। या अली ऐसी बात करने पे पर्चे हो जाते हैं। ये क्या हुआ पता? हाँ गुजरने दो, 1 2 तीसरा दिन, हाय कुछ लोग आ गए। क्या हुआ? या अली तौहीद खतरे में है। का क्या हुआ? का या अली आप 2 दिन पहले ये जो कर रहे थे तो कुछ लोग देख रहे थे, उन्होंने देखा आपने खोपड़ी को जिंदा किया, वो अपने अपने इलाकों में जाके कह रहे हैं तुम्हें क्या पता तौहीद कैसी होती है, हम देखते आ रहे हैं। तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, तुम्हें हम देख क्या तौहीद खत्म। अली ने कहा कंबर ही कर रहा था सब कुछ। कंबर जी मालिक है कंबर, क्या किया ऐसा? वो परेशान है। कमौला जो आपने कहा, जिसके कहने पर कारे इलाही हो जाए उसे अली कहते हैं। आखिरी जुमला है, खत्म यह बात। पैगाम सदका शहजादे का आज बहुत बड़ा चला गया। अगर अपने ज़हनों में महफूज करोगे और रिकॉर्ड भी होगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मेरी दफा चलाए रखा करें, और मुझे कोई मसला नहीं इससे, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ महफूज हो बाद में। तो अब क्या चाह रहे हो, क्या करूं? मौला तौहीद देखें, आप ही तो मुहाफिज हैं, बचाएं। अच्छा करना क्या? मौला सजा दें उनको। तो अच्छा सजा दें, क्या करूं? मौला मार दे, अच्छा जला दे, मौला जला दे, जला दे, जला जाओ बुला लो। हाँ क्या कह रहे थे? ये देखो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि तुम जाके ऐसे ऐसे कह रहे थे। सब इत्मीनान से करें का जी मौला ऐसे ही कह रहे थे। कहा देखो इन्हें इतराज़ है इस बात पर, मत कहो वरना दलील दो, मत कहो वरना दलील दो। अल्लाह भी बिना दलील के साबित नहीं है। मैं राजी हूँ, खुश हूँ। बात यह है आप इतने नमाज से सुन रहे हैं, इसलिए मैंने उस मबूत को तोड़ा ही नहीं है। अल्लाह भी बिना दलील के वरना दलील दो, इत्मीनान दो, मुतमईन करो, दलील दो, दलील दो। अब वो दलील क्या थी वो तो अपनी जगह कभी पढ़ दूंगा पूरा वाकया, लेकिन इतना समझ गए अल्लाह भी बिना दलील के साबित नहीं है। तो अल्लाह की दलील है कौन? अली ने ही तो खुतबा लदुन्नी देते हुए सीना तौहीद गंजीना पे हाथ रख के कहा था अना दलीलुल्लाह। यही दलील है ना, यही। अब उन्होंने जो कहा वो उनकी जगह, उन्होंने जो कहा वो उनकी जगह। कंबर फिर कंबर, आखिरी कंबर खत्म, यहीं पे बात। कंबर जिम्मा, कंबर जाओ लकड़ियाँ लाओ, कंबर आग लगाओ, लगा दी। कंबर खूब रोशन करो उसको, हो गए। कंबर अगला जुमला खुदा की कसम, मुझे इस बात का यकीन है कि आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया, अब कैसे करेंगे? लेकिन दिल की ये खलिश है पता नहीं कैसी यहाँ पर, कि अगर कहीं थोड़ी सी भी कमी रह गई, यकीन मानो कब्र की दीवारों तक मुझे अफसोस रहेगा, शायद मैं इस काबिल नहीं था अभी जब मैंने बात कर दी कि पहुँच नहीं सकी। कंबर आग रोशन, आग बढ़ाओ, पूरा अलाव जल गया। कंबर जी मौला, कंबर अब इन सब को मेरे हुक्म से इस आग में डाल दो। कंबर जैसे ही उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे पकड़ने के लिए, उनमें से सभी एक दूसरे का हाथ खींच के कहते पहले मैं।
زندہ باد. سیدہ راضی ہو اگر پیغام پہنچ گیا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے علی حق حق علی اور علی. پہلے کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو. پہلے کمر پہلے مجھے پہلے. کمال ہو گئی ہے. ہم نے تو سنا ہے پڑھا ہے جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے عذاب سے ڈریں گے تب یہ بھاگیں گے مگر ان کو بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا. تب یہ چاہیں گے معاف کر دیے جائے لیکن نہیں. اگر یہ عذاب ہوتا یہ ڈرتے, اگر عذاب ہوتا بھاگتے. فوقیت کس پر کی جاتی ہے؟ نیک عمل پر. کھینچ کے کہہ رہے ہیں علی کا حکم ہے انہیں ڈالو. وہ حکم پہلے میرے ذریعے کامل ہو. قبلہ کہ میں یہ پورا واقعہ کاپیاں کرا کے آپ ہی کے شہر میں بٹوا چکا ہوں مجلس میں, پھر لے لینا کوئی بات نہیں اگر چاہیے, ورنہ بات یہاں ختم. سب کو آئے کمال مکالمہ ہے ان کا اور قمبر کا, کبھی سناؤں گا وقت نہیں. ایک ایک کر کے قمبر نے ڈالا, سب جل رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. قرآن نے بتایا تھا جو حق پہ ہو اسے آگ نہیں جلاتی. بڑی دیر گزری انہیں آگ کو کہنا پڑا جلا بھی دو. اب جل گئے. خیر جب سب راکھ ہو گیا, کمبار ساری راکھ اٹھاؤ اٹھاؤ. یہ جو شکایت لے کر آئے تھے کمپلیننٹس, شکایتی, آگے سائلنٹ, یہ باقی تم بانٹو, جتنے یہ ہیں اتنے حصے بانٹو, ساری راکھ انہیں دے دو. ایک دو سب میں بانٹ دی. ہاں کہاں سے آئے تھے؟ کہا میں وہاں سے. جاؤ اپنے اپنے گھروں کو, جو تم نے کہا تھا ہو گیا. مگر یہ جو تم جن کی شکایت لائے تھے تمہارے سامنے میں جلا دیا, ان کو راکھ بنا دیا. یہ راکھ لے جا رہو, تم اپنے گھر جاتے راکھ اڑاتے جانا. تم اپنے گھر جاتے راکھ اڑاتے جانا. مشرق و مغرب میں راکھ اڑا دو. ساری راکھ اڑا دی. 2 دن بعد آئے تھے ہائے ہائے کرتے, مزید 2 دن بعد آئے منہ سر پیٹتے, یا علی لٹ گئے, یا علی برباد ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا یا علی وہ جنہیں آپ نے جلایا تھا, ہم نے ہاتھوں سے راکھ اڑائی تھی, وہ اپنے اپنے گھروں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت حالتوں میں بیٹھے ایسے پھل کھا رہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. علی یا علی یا علی. علی نے کیا کمال جملہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی. کہا تم شکایت لائے تھے, میں نے تمہاری طے کردہ سزا دے کر تمہارے ہاتھوں راکھ پھینکوا کر قصہ تمام کر دیا. کہا یا علی لیکن. کہا لیکن کیا؟ تمہارے کہنے پر میں نے مارا. اب جاؤ اپنے اللہ سے پوچھو اس نے واپس کیوں بھیجا. کس اللہ سے پوچھیں آپ, وہ ایڈریس کالنگ سے ہی ملے گا. اب آپ بتائیے, علی کو علی ہی کہوں تو علی کو علی ہی کہو. علی کی شان اقدس میں سوائے علی ہونے کے اور کیا ہے جو اسے علی کہے, جو اسے علی کہے. چھوڑ علی کے میں نے کہا تھا آپ کے شہر امام بارگاہ حسین میں مجھے یاد ہے اشرف کی مجلس میں, حضرت میں 4 محرم کی مجلس 3 سال پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا. کیا جنگ ہے معصومین کے اسماء معلّہ پر, ہم کیا لکھیں؟ رضی اللہ علیہ السلام جل جلالہ صلوات اللہ. یہ سب لفظی تو ہیں, جیسے رضی اللہ ایک لفظ ہے, علیہ السلام ایک لفظ ہے, صلوات اللہ ایک لفظ ہے, جل جلال, یہ سب لفظی تو ہیں, اسماء ہی تو ہیں. اور اسم پر لکھنے کا مطلب ہے اس اسم کے سر کا تاج بنا رہے ہو. علی کے اسم کا تاج یہ لفظ نہیں. اگر تاج ہی بنانا ہے, علی کے اسم پر لکھنا ہے تو لکھو سیدہ. حسین کے اسم پر لکھنا ہے تو لکھو شریقۃ الحسین. اور علی اصغر کے اسم پہ لکھنا ہو
تو لکھو مخدومہ سیدہ بنت الحسین، تسکین قلب حسین، راحت جان حسین۔ علی کے نام آج کی یہ ساری گفتگو۔ شہزادہ علی اصغر ظاہری سے 6 ماہ، لیکن اگر غور سے دیکھو تو ساری زندگی سفر میں کٹ گئی۔ شہزادے کے مصائب کہ اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ ان میں سے اگر صرف 2 بھی بیان کرنے گیا نا تو اتنا وقت ہو جائے گا۔ سوچ رہا ہوں یعنی آپ اگر محسوس کر سکتے ہیں تو اس وقت میری اس کیفیت کو محسوس کریں کہ اس امت نے 6 مہینے کے علی پر کتنے ظلم کیے ہیں کہ مجھے سوچنا پڑ رہا ہے کون سا بیان کروں۔ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو مدینے کی ملکہ، مدینے کی والی حسین بادشاہ کی پاک بیٹی، بہت کوشش تھی حسین مالک کے ساتھ جان، نہیں تھی اجازت۔ جان تو سب سے آخر میں کیا، علی اصغر کو آغوش میں لیا، جانے کیسے پیار کیا، اب اصغر ماں کی گود میں بھی نہیں جاتا۔ حسین جب آئے ہیں نا تو بی بی نے روتے ہوئے کہا بابا باپ بن کے بلائیے گا، امام بن کے نہ بلائیے گا۔ حسین بادشاہ نے کان میں کچھ کہا، اصغر ہمک کے آیا، بی بی نے بس وہ لمحہ تھا پوچھا بابا کیا کہا؟ کہا بس اتنا ہی کہا، اصغر اگر مدینے میں رہ جاؤ گے تو حرملہ قطیر کون کھائے گا؟ عزادارو، یہ راز بہت بڑا ہے کہ حسین نے کون سا وقت چنا ہے یہ کہنے کا۔ حل من ناصر ینصر، صبح بھی تو کہہ سکتے تھے حسین۔ حل من ناصر ینصرنا کا مطلب ہے حسین کی نصرت کرنے والا۔ میں بڑی تفصیلاً اس کا ترجمہ تفسیر مجلسوں میں کر چکا ہوں، جو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، جن کے سماعتوں میں محفوظ ہے۔ بسم اللہ، حل من ناصر ینصر، ناصر ہی ہوا نا، ہے نا، نصرت کرنے والا۔ حسین اگر صبح کہتے تو جو لبیک کہتا، اور اس کے بعد میدان عمل میں آتا وہ ناصر حسین۔ حسین نے کب کہا؟ جب سب چلے گئے ہیں، علی اصغر ہیں۔ حسین نے کہا حل من ناصر، علی اصغر نے کہا لبیک۔ بہت دھیان رکھنا، حسین کا ناصر فقط علی اصغر ہے۔ علی اصغر نے کہا میں ہوں۔ حسین آئے ہیں، آ کے کہا لاؤ بی بی، اصغر مجھے کہا۔ بی بی نے کہا اجازت ہے چند لمحوں کی، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر حجرے میں گئی، واپس آئی ہیں تو منظر بڑا عجیب تھا۔ ایک چھوٹی سی سنہری پوشاک پہنائی ہوئی تھی، چھوٹا سا پٹکا کمر میں باندھا ہے اور ایک چھوٹی سی پٹی پیشانی پہ باندھی ہے۔ مولا نے کہا بی بی یہ کیا؟ کہا جب سے اصغر آغوش میں آیا ہے سوچتی تھی جب جوان ہوگا تو دولہا بناؤں گی۔
مولا باپ لے کے جا رہے ہیں، میں نے اپنی وہ حسرت یہ پوشاک پہنا کے پوری کر لی ہے، اور مولا زحمت نہ سمجھیے گا، ابھی چھوٹا ہے، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، آپ سواری بن کے جا رہے ہیں، میں نے پیشانی پہ پٹی باندھ کے آپ کا سپاہی بنا دیا۔ اللہ جانے اس کے بعد کان میں بی بی نے کیا کہا ہے، کوئی اصغر مولا حسین کے سینے پہ زور لگا رہا ہے کہ جلدی چلیے۔ مولا خیمے کے در پہ آئے ہیں، خیمے کے در پہ آئے ہیں تو ایک بار دیکھا کہ کسی نے پیچھے سے دامن کو کھینچا، مولا حسین پلٹے، دیکھا حسین کا 4 سال کا قرآن۔ بہت آرام سے دیکھو، دو زیارات ہیں آج، آپ ماتمی زیارت کریں گے شہزادے کے گہوارے کی، مستورات میں تابوت آئے گا اس بی بی کا جو مولا عباس سے کہتی رہی چند قطرے پانی اصغر کے ہونٹ ہی تر ہو جائے۔ آزادارو، بی بی نے ایک بار دامن کھینچا، مولا حسین پلٹے، مالک حسین پلٹے، سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھا، کہا جی بی بی، مولا بابا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، یہ کلام یہاں ہوا، لاؤ بی بی میں اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ میں نے پہلے کہا، میرا بھائی کہہ چکا کہ مقتل سید سجاد پڑھوں گا، مجھے نہیں ضرورت یزید اور یزیدیوں سے پوچھنے کی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، حمید پہ بھی لعنت ہے اور اس کی لکھی ہوئی ہر لفظ پہ بھی لعنت کرتا ہوں، وہ جھوٹا تو اس کی لکھی ہوئی کیسے سچ مان لوں، میں تو حسین کے بیٹے سے پوچھوں گا کیا ہوا مولا۔ نہیں، حسین نے نہیں کہا لاؤ میں پانی پلا دوں، حسین جانتے تھے۔ اب بی بی نے کہا بابا پانی پلانے لے جا رہے ہیں، کیونکہ بی بی کی ایک ہی خواہش، ایک ہی حسرت، اصغر کے لیے پانی آ جائے، اصغر کے لیے پانی آ جائے، بابا پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ اب مولا حسین نے جواب دیا ہے، ایسے ہی جواب پر سوالو جواب نہ جوڑا کرو، حجت ہے، کلام میں منطق ہوتی ہے۔ بابا پانی پلانے لے جا رہے ہو، مولا نے شفقت والا ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا طلب تو پانی کروں گا، دیکھو اب جواب کیا آتا ہے۔ اجرخوں میں بہت دھیرے آگے بڑھا، دیکھو بیٹا جواب کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے مولا پلٹنے لگے تو بی بی نے پیچھے سے کہا بابا اگر جواب میں پانی ہی آئے تو اصغر کو سیر کر کے پلانا۔ چلے گئے حسین میدان میں، آپ جانتے ہیں حسین نے بلند کیا، اصغر تم سمجھتے ہو میں تمہارے راستے کی رکاوٹ، یہ تو 6 مہینے کا ہے، اس نے کیا کیا، لب خشک ہیں اس کے لیے تو چند قطرے پانی دے دو۔ اب اصغر نے خطاب کیا، حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر۔ علی اصغر نے حجت تمام کرتے ہوئے خطبہ کہا ہے۔ علی اصغر کا وہ خطبہ اتنا کاٹ دار تھا کہ تھر تھلی مچ گئی ہے۔ وہ فوج جو عباس کے بازو کاٹ کے کھڑی تھی، وہ فوج جو اکبر کے سینے میں برچھی مار کے کھڑی تھی، اللہ جانے 6 مہینے کے اصغر کے لبوں سے ایسی کون سی ہیبت الہیہ صادر ہو رہی تھی، ڈر ڈر کے پیچھے پلٹی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو شرمندگی کے نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو کہیں وہ مظلومیت والے نہ سمجھ لینا، یہ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے تھے، خوف سے رو رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے۔ عمر سعد خدا لعنت کرے آگے بڑھا، اور ملا نہیں، اور ملا تو کہتا تو بڑا تیر انداز ہے۔ دیکھو میں بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہا ہوں، مقتل کا ابھی کوئی بھی ایسا پہلو نہیں، اب بچا کے لا رہے ہو، تمہاری آنکھیں بھیگ چکی ہیں، ایک روایت تک تو جانے دینا مجھے۔ اور ملا تو کہتا بڑا تیر انداز ہے، حسین کے کلام کو قطع کر حسین کے کلام کو۔ عزادارو یہ بیٹھا، اس نے اپنے ترکش کو سامنے رکھا، ایک تیر نکالا، دوسرا نکالا، ایک ایک کر کے تیر نکالتا رہتا،
سب سے آخر میں اس نے جو تیر نکالا تو اس کے آس پاس موجود سپاہی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. کسی نے تیر پکڑا اس کے ہاتھ سے تو کسی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اس نے جھٹکا سب کا ہاتھ. کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا حرملا کچھ بھی ہو لیکن عرب میں یہ معاہدہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے. یہ تیر سہ شفا ہے. یہ لوہے کی چادر کو کاٹ کے بنایا جاتا ہے. ارے جب جنگ میں گھوڑے بدمست ہو کے دوڑ پڑے, ارے جب ہاتھی قابو نہ آئے تو یہ انہیں گرانے کے لیے مارا جاتا ہے. اور عرب کے بدوؤں نے معاہدہ کیا تھا یہ تیر کسی انسان کو نہ ماریں گے. حرملا کیا کر رہا ہے؟ آزاداروں میں کہوں گا اصغر تو جتنا بڑا بہادر تھا اتنا بڑا تیر ہے. اجرکم اللہ جزاکم الحسین. بس ماتم کرتے رہنا اور سننا. سلامت رہو. اصغر اب بیٹھا ہے حرملا. جانتے ہو کتنا وزنی تیر ہے نا حرملا کے پاس. بس میں یہاں تک بڑی تفصیل سے پڑھتا ہوں, مجھے نہیں پتا میں آگے کہاں جا پاؤں گا. یہی مصائب ہیں. محسوس کر, مصائب مقتل کا قتل نہیں ہے. مصائب یہ ہے کہ حسین کو پتا ہے ابھی تیر آنے والا ہے اور حسین کے ہاتھ میں جنبش نہیں ہے. احساس اس کا نام ہے. سوچ حسین امام ہے تو باپ بھی تو ہے نا. ہاتھ میں جنبش نہیں ہے حسین کے, جہاں سے لڑا وہی ہے. اتنی دیر لگی تیر تیار ہونے میں ہے نا. اب جب تیر چلانے لگا تو اس کمان سے تھوڑا ہی نہ چلتا ہے یہ تیر. اس کے لیے کمان بھی الگ ہے. 2 کمانیں تھی عرب میں, ایک ٹانک اور 2 ٹانک. کون سی 2 ٹانک کی کمان وہ تھی کہ جب کمان بنانے کے بعد اس میں وہ لچکدار رسی باندھی جاتی ہے تو اس رسی سے 2 من وزن لٹکا کے دیکھا جاتا ہے کہ کمان ٹوٹی تو نہیں. اگر وہ 2 من وزن اٹھا لے تو اس کا مطلب 2 ٹانک کی. اب جو اس کمان سے تیر چلے گا وہ ایسے لگے گا جیسے 2 من کا پتھر لگا. اصغر جتنا بڑا تو بہادر تھا. آزادار اس نے وہ کمان اٹھائی. دیکھو میں کتنا رک کے آرام سے پڑھا. امتحان میں ٹھہر کمان میں تیر جوڑا. یہ کھڑے ہو کر نہیں چلایا جا سکتا. جو رائفل چلاتے ہو ہے نا, ہر رائفل کھڑے ہو کے نہیں. کچھ ایسی ہیں جن کو چلانے کے لیے زمین کا سہارا لینا پڑتا ہے. سوچ لو پھر اس زمانے میں یہ تیر ایسا تھا. حرملا کو زمین پر بیٹھنا پڑا. وہ زمین پر بیٹھا. اب جو اس نے کمان کو کھینچنا شروع کیا کمان کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی. حسین سن رہے تھے. ہاتھوں میں لرزش نہیں ہے. وہ چٹکنے کی آواز آ رہی, حسین کے ہاتھوں میں لرزش نہیں ہے. عزاداروں اس نے ایک بار چلانا چاہا لیکن واپس کیا. تیر نیچے گرا. خدا لعنت کرے پسرے ساتھ. قریب آیا. اب وائے ہو تجھ پر, بڑا تیر انداز بنتا ہے, بچے پہ تیر نہیں چلتا. حرملا غصہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا کہ بکواس بند کر. تو اتنا ہی ہے نا, آ یہاں بیٹھ, خود چلا کے بتا. کہا اچھا بتا ہوا کیا. کہا میں نشانہ باندھ کے چلانا چاہتا ہوں. میں بڑا نشانے باز ہوں. میں جانتا ہوں ٹھیک حسین کے پشت پہ پیچھے ایک خیمہ نظر آ رہا ہے. جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے. شاید اس کی ماں اجرکم اللہ. ہائے اصغر, ہائے معصومہ, ہائے معصومہ, ہمت سے چلتے آؤ. دھیرے دھیرے روتے جاؤ, چلتے جاؤ, روتے جاؤ. ماں کھڑی ہے. ماں, ہاں صحیح کہہ رہا. آؤ آؤ. حسین کے بیٹے کا صدقہ جس نے منظر بتایا. آؤ چلو. بڑے ہی ادب سے چلے خیمہ حسینی میں
چلے ہاں ٹھیک کہتا ہے۔ علی اصغر کی ماں کھڑی ہے، ماں نے بھیج تو دیا، لیکن جب دیکھا کہ کمان کون سی اٹھائی ہے، تیر کون سا اٹھایا ہے، تو بے ساختہ پلٹ کر علی کی بیٹی کو کہتی ہیں بی بی عرب میں بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ میرے علی اصغر کو دیکھو، یہ کون سا تیر اٹھایا ہے، یہ بی بی کون ہے؟ یہ اپنے زمانے کی نہیں، ہر زمانے کی سب سے ماہر تیر انداز ہے۔ اپنے ساتھ جہیز میں تیر کمان لائیں نا۔ اب یہ بی بی گئی ہے اندر، اپنا سامان کھولا، جب سے رخصت ہو کے آئیں پہلی بار کھولا ہے، بابا کی دی کمان اٹھائی ہے اور تیر اٹھایا ہے۔ یہ اتنی ماہر ہے کہ ایک وقت میں 2 تیر کمان میں جڑ کے مارے تو دونوں الگ الگ نشانوں پہ جائیں۔ ایک بار کمان لے کر آئے ہیں خیمے کے در پر، 2 تیر رکھے ہیں کمان پر، دونوں تیر رکھ کے کھینچا ہے۔ اب بی بی سوچ رہی ہے حرملہ اگر تو نے تیر چلایا، ایک تیر تیری جانب چلاؤں گی، ایک تیر کی جانب چلاؤں گی، اصغر کو کم از کم یہ تیر تو نہ مار، آزاد ڈالو۔ ادھر سے تیر چلا، ادھر سے بی بی کا ہاتھ کھینچا، لیکن بی بی کے ہاتھ پہ کسی کا ہاتھ آیا۔ اب پلٹ کے دیکھا علی کی بیٹی، رک جا بی بی، اگر حملہ کر کے بیٹے بچائے جاتے میں اکبر بچا لیتے۔ اگر حملہ کر کے بیٹے بچائے جاتے میں بچا لے۔ میری جانب توجہ رکھیے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سب، خدا کا واسطہ ہے۔ اگر حملہ کر کے بچے بچائے جاتے ہیں، ہم نہیں، میں اصغر سے پہلے اکبر بچا لیتی، بی بی نہیں۔ ادھر کمان نیچے ہوئی، ادھر تیر چلتا ہوا قریب آیا، چلتا ہوا۔ اب سنو نا، سجاد کی زبانی حقیقتیں کھلیں گی نا، کھلے گی۔ کیا تھا تیر انداز؟ کچھ بھی نہیں سوائے ظالم اور ظلم کے۔ بی بی نے دور سے تیر آتے دیکھا، کتنی محبت ہے بیٹے سے، تیر کمان لے آئی ہیں اور تیر چڑھ لیا، یہ بیٹے کی محبت۔ اب دیکھو حسین سے کیسی محبت ہے۔ بی بی نے سنسناتا ہوا تیر آتے، جب تیر کا رخ دیکھا تو بی بی نے پہچان لیا یہ اصغر کی گردن کی طرف تو نہیں ہے، یہ تو حسین کے سینے پہ لگے گا۔ بی بی نے وہی سے بولا اصغر خبردار، تیر حسین کو نہ لگے۔ اصغر نے امت کے تیر کو اپنی گردن۔ ہائے اصغر، حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے، ابھی نہیں روئے تو کب روئیں گے؟ اگر کوئی روتے مرتا ہے، حسین پہلے میں مروں گا، پہلے مجھے مارنا۔ سب باتیں ہیں، رو لو۔ اگر مرنا ہی ٹھہرا تو پہلے میں پھر تم، اس فرش آزاد سے بڑی شہادت کیا۔ لیکن کم از کم رکو، سجاد کی 2 روایتیں تو سنو، تمہیں پتا چلے۔ دوسرا تابوت بی بی کا ہے نا، میں تو ابھی آگے گیا ہی نہیں۔ ٹھہر جا ٹھہر جا۔ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں زیدی صاحب کہاں گریا چلا گیا، بس کرتے ہو گئی، رو لیا نا، رو لیا، رکو پھر رو، رکو پھر رو۔ کیوں؟ سجاد کی یہی سنت ہے۔ کوئی صحابی آتا تھا، مولا بتاتے تھے، وہ روتا مولا روتے، وہ جاتے مولا خاموش۔ کوئی اور صحابی آتا، مولا بتاتے، وہ روتا مولا۔ تم اب اس غم کے سوا کوئی غم نہ، کوئی غم نہ۔ اصغر ہمک کے تیر، یہاں پہ اصغر کی شہادت ختم ہو، مجھے پڑھنا۔ اصغر نے گردن پہ تیر لیا، حسین کے ہاتھوں پہ اصغر جیسے تیر قریب آ رہا تھا، حسین کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔
اصغر پر، اصغر نے گردن پہ تیر لیا، حسین نے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں نے آج تک اسے بلا تشبیہ بھی کبھی کرتے نہیں دکھایا، لیکن مقتل سجاد کا جملہ کہا بادشاہ نے روتے ہوئے خون رویا تیرا مالک، کیسے یہ بھی بتاؤں گا، ہاں اگلے مہینے سفر ہوا انشاءاللہ، 16 سے 20 سفر بتاؤں گا، عنوان بھی سجاد ہوگا نا، تب بتاؤں گا سجاد خون کیسے۔ تیرا مولا بہت رویا جب یہ منظر بتایا، کہا میرے بابا اصغر کو اتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جب تیر اصغر کو لگا تم نہیں جان سکتے کہ اس تیر کا وزن کتنا تھا، تم نے یہی سنا اگر اصغر حسین کی گود میں نہ ہوتے تو تیر کے ساتھ دور تک اصغر۔ حسین نے جب تیر کو لیا اصغر کو لگا، لیکن حسین پورا دھو گیا۔ حسین اصغر کو سنبھال رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، میں کہوں گا تو زیارت آئے گی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہاتھ جوڑ۔ دن رہ کتنے گئے، پیچھے مڑ کے دیکھو، کل یخم تھی، ساتویں کی چھب ہے، کتنے دن رہ گئے، نصیب ہے تمہارا رو رہے، تھوڑا سا اور رو لو، ہاتھ جوڑ کے، ختم ختم، پورا سال گزر جاتا ہے، مجھے ماتمی کہتے ہیں گواہی دینا، میں اس نہج پہ یہ مصائب اس طرح نہیں پڑھتا ہوں، سال بھر کا انتظار ہے تمہارا اور میرا، تھوڑا سا اور سن لو، بس تھوڑا سا اور سن لو، کچھ رہ گیا تو شام غریبہ حرم اقدس پر سجاد کا مقتل پورا پڑھ دوں گا جتنا ہمت ہوگا، لیکن سننا حسین پورا گما ایک بار حسین، یہی وجہ ہے کہ حسین کی بازو پر بھی اس تیر کا ایک حصہ لگا۔ اب ہاتھ جوڑا، ہاتھ جوڑا ہمت سے، یہی سنا تیر ایک کان سے لگا دوسرے سے نکل گیا، ہاں ایک تو مولا تمہاری گودیاں آباد رکھے، میری ماں بہنوں کے پردوں کی محافظت غازی، میری ماں بہنوں سے پوچھو 6 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے، پوچھو 6 مہینے کا بچہ ایک ہاتھ پہ لے لو تو اس کا چہرہ کتنا ہوتا ہے، ایک ہتھیلی جیسا، کچھ تو انصاف سے کام لے، اور جو تیر آیا ہے یہ ہاتھیوں کو گراتا ہے، اصغر کا چہرہ چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، مولا سجاد کہتے ہیں اور میرا سلام ہو میرے اس بھائی پر جسے تیر لگا تو وہ پیشانی سے سینے تک ذبح ہو گیا۔ ہائے اصغر، ہائے اصغر، پیشانی سے سینے تک حسین نے اصغر کا لاشا اٹھا، 7 بار آگے گیا ہے، 7 بار پیچھے آیا، کیسے جاؤ کیسے، جیسے تیسے خیمے میں آیا ہے نا حسین۔ 4 سال کا قرآن کہتا ہے بابا پانی پلا لائے اصغر کو، کیا کہے حسین، ماں کو ساتھ لیا خیمے کی پشت پہ، کہا میرا ساتھ دینا، اصغر کو ماں کی آغوش میں ذوالفقار نکال کر زمین کو کھودنا شروع کیا، کسی کے رونے کی آواز آئی، حسین نے ذوالفقار کو دھمکی دی، کہا اتنا تو ساتھ دے میرا، اصغر کو دفنایا، لیکن اب اگلی چیخ حسین کی تھی، چیخ حسین کی، صابر کی، کیا ابھی بھی آگے بڑھی ہے، مولا حسین کا ہاتھ تھاما، کہا مولا اتنی شدت سے کیوں ہے، کہا میں نانا کی شریعت کا پاسبان ہوں، شریعت کہتی ہے جب بھی کسی کی تدفین کرو یہ رخسار یا یہ رخسار، حسین پہ کیسا وقت آ گیا، بی بی دیکھو اصغر کا نہ یہ رخسار رہا نہ یہ رخسار، قبر برابر کر کے حسین چلے ہیں، آزادار و شام غریبہ سب کے سر کٹے نا، ایک قبیلہ آیا کہ سب کو سر ملے، ہمیں نہیں ملے، کسی نے کہا سب کے کاٹ لیے ہیں، ایک سر رہ گیا، کہا کس کا، کہا اصغر کا، کہا جو سر لے آیا اس کا
عزاداروں نیزے لے کر لوگ آئے وہاں. عزاداروں اصغر کی ماں نے علی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا. بی بی دعا کر. وہ نیزے زمین پہ نہیں لگے. اصغر کی ماں کے کلیجے پر ایک نیزہ ایسا زمین پہ گیا. اصغر کے سینے پہ جب نیزہ باہر آیا، ماں کی آنکھیں بند ہے، نیزہ باہر آیا. 4 سال کی بہن ان سب کو دیکھ رہی تھی. جب نیزہ باہر آیا، بی بی نے اماں کا دامن ہلایا. اماں